الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، حسب سابق صبر کا بیان جاری ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کی ایک نشست اور ہوگی. آج کی اس درس کی پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی کوئی صحابی آپ کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام سیکھنے کے لیے جب آتے تھے تو دو نوعیتیں ہوتی تھیں عام طور پر. ایک تو وہ ادب سے احترام سے آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور آپ خود اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق کچھ ہدایت فرما دیتے تھے، اور بعض صحابہ اپنے لیے کچھ ہدایت اور کچھ تعلیم طلب فرماتے تھے. تو یہ اس نوعیت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے صحابی رسول نے آ کے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، کچھ نصیحت کیجیے. جیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ فرما دیں میرے لائق پہ، میں اس کی پیروی کر سکوں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس نوعیتوں کی چیزیں آئیں، آپ کے پاس صحابہ نے آ کے سوالات کیے، اس پہ الگ سے کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے اور ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کو اتنے اہتمام سے جمع کیا جاتا ہے اور اس پر محنت ہوتی ہے کہ آپ کی وصیتیں الگ سے مرتب ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے، بہرحال بخاری شریف کی روایت اس سے آئی، صحیح بخاری کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. اب ایک تو وصیت وہ ہے جو ہمارا عمومی مزاج ہے اور وہ اس کی بھی افادیت ہے کہ ہم اپنے خیال میں بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والا کچھ پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، ہمیں کچھ از خود کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ کھڑے ہو کے بات کر لیں، جمعے میں تقریر کر لیں،
کوئی محفل ہے، کوئی نشست ہے، لوگ آ کے بات کر لیں، تو ہمیں جو کچھ ہم نے رٹا ہوا ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ آ کے بیان کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ سننے والے کون ہیں اور وہ سننا کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی ضرورت کیا ہے اور کس بات سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کہنے والے کے لیے بھی اس میں سبق ہے، بیان کرنے والوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وہ سننے والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس کے مطابق گفتگو کریں۔ تو آپ کا معمول یہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سے سوال ہوتا تھا تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے اور وہ سوال کیوں کر رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات ہو سکتے ہیں، کیا کیا اشکالات ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کی اپنی کمزوریاں کیا ہیں، یا اس کے مزاج اور طبیعت کی وہ کون سی ضرورتیں ہیں جو پہلے پوری ہونی چاہیے، ترجیحاً جن کو دور کرنا چاہیے کمزوریوں کو، اور ترجیحاً جن خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ایک بار نہیں ہوا، یہ جو سوال ہوا نا کہ حسینی مجھے وصیت کیجیے، مجھے ہدایت کیجیے، مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ حکم فرمائیے، یہ پہلا سوال نہیں ہے، یہ کسی صحابی کی جانب سے ہونے والا، آپ کے سامنے رکھے جانے والا پہلا عریضہ نہیں ہے، پہلا سوال نہیں ہے، ایسے سوالات پہلے بہت ہو چکے، اور آپ نے ہر سوال کے جواب میں ایک بات نہیں فرمائی، بلکہ سوال کرنے والے کے مزاج اور ضرورت کو، اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے بات فرمائی ہے۔ یہاں جو صحابی آپ کے سامنے تھے، آپ کو محسوس ہوا کہ ان کے مزاج میں غصے کی کیفیت کو کم کرنا چاہیے، تو آپ نے ان کے مطابق ایک حکم فرما دیا، اور کیا حکم فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے وصیت طلب کر رہا ہے، اور آپ ایک جملہ ایک لفظ، جملہ نہیں ایک لفظ کہہ رہے ہیں۔ عربی ترکیب گرامر کے اعتبار سے جملہ ہو گیا پورا، لیکن بنیادی طور پہ ایک لفظ ہے، لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے بیانات نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں، ایک جملے میں پوری گفتگو سمیٹ دی آپ نے، لا تغضب، غصہ نہیں کرو۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابیوں کے سوالات موجود ہیں صحابہ اکرام کے، کسی صحابی کو آپ کوئی ہدایت فرماتے ہیں، کسی صحابی کو آپ کوئی ہدایت فرماتے ہیں، کسی صحابی کو آپ کوئی ہدایت فرماتے ہیں، ایک کا ہدایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کو پیش کرنا ہے سائل کے طور پہ، اور جواب دینے والے کو ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہدایت فرمانی ہے۔ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا، اور ہر ایک کے سوال کا ایک ہی جواب نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرو، اس کا کیا تعلق ہے؟ انسان غصے کی کیفیت میں اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، توازن اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایک پہلو کی طرف جھک جاتا ہے۔ شروع دل سے جو بات بار بار دہرائی جا رہی ہے وہ اسلام کا مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اعتدال پسند کرتا ہے، توازن پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں ایک صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں عبادت کا فلاں پہلو ہے، میں فلاں عبادت بہت کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں تھوڑی کرو۔ مجھے بتائیے، ایک شخص اللہ کے حضور جھک رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، رات کو جاگنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کم کرو۔ بات سمجھ میں آتی ہے کوئی؟ راز کیا تھا اس میں؟ راز یہی تھا کہ ابھی تو جذباتی ہو رہے ہو، ابھی جوانی بھی ہے، ابھی جذبہ بھی تازہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک صحابی کا کیا جذبہ ہوگا اپنے نبی کے موجودگی میں۔ انسان کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اندر سے تبدیل ہو جاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں بھی کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر واقعی کوئی نیک شخص مل جائے، کسی کو صحبت مل جائے، 2 منٹ کی صحبت بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے کہ نہیں یار بس بہت ہو گیا، اب بدلنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنا روزمرہ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے،
اپنے لائف اسٹائل کو اب چینج کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول، اور رسول بھی نبی مکرم، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں انسان پہ کتنا اثر ہوتا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے تبدیلی کا، صحبت کیسے اثر کرتی تھی۔ اس کیفیت میں انسان عبادت کی بات کر رہا ہے، یہ کیفیت جب تبدیل ہوگی تو انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعتدال پہ رہو، اتنا نیت کرو، اتنی نیت کرو، اتنا اپنے اوپر لازم کرو جتنا کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو پوری رات جاگ کر گزار دو اور اس کے بعد 10 دن تک مسجد کی راہ نہ لو۔ ایک دن تو جو کچھ آیا وہ سب راہ خدا میں لٹا دو اور اس کے بعد سال بھر تک خبر ہی نہ ہو۔ یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ ایک دن کی عبادت بھی انسان کے لیے مفید ہوگی، ایک دن کا یکمشت خرچ کر دینا بھی اللہ کے ہاں یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، قبول ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل ترجیح اور اس سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل قدر وہ شخص ہوگا جو 2 رکعت اضافہ پڑھتا ہے نا نفل، لیکن وہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ وہ کوئی 100 روپے دیتا ہے نا، لیکن وہ پابندی سے دیتا ہے۔ وہ کوئی اللہ کے راستے میں کوئی خدمت کا جذبہ لے کر کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے نا، لیکن وہ پابندی سے کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص تلاوت کا ذوق رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہم سب کو کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے، متن سے بھی پڑھنا چاہیے، دیکھ کر بھی پڑھنا چاہیے، جو حافظ ہیں ان کو اپنے یادداشت سے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس کے ترجمے اور مفہوم پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اردو میں تفاسیر موجود ہے، آسان موجود ہے، سہل ترین موجود ہو گئی ہیں اب الحمدللہ، جن کو دیکھ کر انسان فوری طور پہ اپنا مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ وہ رمضان میں پڑھ رہا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھ رہا، اب رمضان میں 30 دن ہے، کتنے گھنٹے لگا لے گا؟ اور ایک شخص نے صرف یہ معمول بنا لیا کہ 1 رکوع پڑھوں گا روزانہ۔ 360 دن میں تصور کیجئے قرآن شریف قریب ختم ہو جائے گا، نہیں تو قریب ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے گا پورے سال میں، اگر صرف 1 رکوع پڑھتا ہے۔ 1 رکوع میں کیا چیز ہے؟ یہ ہے پابندی۔ ایک شخص نہیں نکال سکتا، پیسے اکٹھے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس ہر وقت موجود بھی نہیں ہوتے، لیکن اس نے نیت کر لی کہ میں کسی غریب آدمی کی مدد کروں گا 50 روپے، 60 روپے میں، 100 روپے میں، روزانہ 10 روپے نکالتا ہے، روزانہ 5 روپے گلک میں ڈالتا ہے، سال کے آخر میں کتنے ہو جائیں گے؟ یہ شخص اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب فرما کے انسان کے پورے مزاج کی تشکیل فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرو بلکہ مزاج کو متوازن اور معتدل رکھو، اور اس اعتدال کے نتیجے میں تمہیں جو توازن حاصل ہوگا اس کی وجہ سے تمہاری زندگی عملی طور پر زیادہ مفید ہوگی، زیادہ کارآمد ہوگی، اور اللہ کے ہاں آخرت کے اعتبار سے زیادہ کارآمد اور اللہ تعالیٰ کے قابل قدر ثابت ہوگی۔ یہ اس روایت کا مختصر سا مفہوم ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا ستکون بعدی اثرت وامور تنکرونها قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا قال تودون الحق الذي علیکم وتسألون اللہ الذي لکم۔ بہت اہم اور آج کے ایک زندہ مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس روایت میں۔ حضرت ابن پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، تمہیں بہت سے ایسے معاملات پیش آئیں گے، ایسے امور تمہارے سامنے آئیں گے جو تمہارے لیے اجنبیت کا باعث ہوں گے، تمہارے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہوں گے، تمہیں وہ اوپرے محسوس ہوں گے، تم ان کے عادی نہیں ہوگے۔ جن چیزوں سے گزر رہے ہو، جو تمہاری عادت کا، مزاج کا حصہ بن چکی ہیں، ان سے مختلف چیزیں کچھ پیش آئیں گی جن سے تمہیں اجنبیت بھی ہوگی، کوفت بھی ہوگی، وحشت بھی ہوگی۔ کیا کریں؟ صحابہ نے پوچھا میں کیا حکم ہے، اس حالت میں کیا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تؤدون الحق الذی علیکم۔ یہ ہے اصل نقطہ۔ جو تمہارے فرائض ہیں، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جن جن طبقات کے تم پر حق واجب ہیں، وہ تم اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا اور حقداروں کے حق ادا کرتے رہنا۔
حق اور فرض کی اسلامی تقسیم بڑی عجیب ہے۔ ہم پہ کچھ لوگوں کے حقوق ہیں اور ہمارے ذمے کچھ لوگوں کے فرائض ہیں۔ ہمیں کچھ لوگوں سے حقوق لینے ہیں اور کچھ کو وہ حقوق ادا کرنے ہیں جو ہمارے ذمے فرض ہو گئے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے فرض بھول جاتے ہیں، حقوق یاد رکھتے ہیں، اور ہماری پوری زندگی انہی حقوق کی تلاش اور تگ و دو میں گزر جاتی ہے، اور تلاش اور تگ و دو کرنے والے بھی کم ہوتے ہیں، شکوے شکایت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی اس شکوے میں اور شکایت میں گزر جاتی ہے، ہمارے حق سے ہمیں نہیں ملے، بہت سے حقوق واقعی نہیں ملے، بہت سی ذمہ داریاں ہماری جن لوگوں پر ہیں، جن اداروں پر ہیں، جن شخصیات پر ہیں، انہوں نے پوری نہیں کی، درست ہے یہ بات، لیکن کچھ فرائض ہم نے بھی اپنے ادا نہیں کیے، ہم نے بھی اپنے رب کا فرض ادا نہیں کیا، اپنے رب کی جانب سے جو ہم پہ فرائض واجب ہیں وہ ہم نے ادا نہیں کیے، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ لیکن یہ صرف رب کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اپنی حقوق العباد میں سے بھی بہت سے فرائض چھوڑے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ترک کی ہیں، بہت سی ذمہ داریوں سے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، اور بہت سی ذمہ داریوں کو نظر انداز کیا ہے، اور یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرہ اپنی صحیح سمت کھو بیٹھتا ہے۔ ہماری چھوٹی سی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ بالکل آخری درجے کی ذمہ داری ہے۔ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم جب اپنی گاڑی رانگ وے میں کاٹتے ہیں کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب ہم اپنے سگنل کو توڑ کر گزر جاتے ہیں کتنوں کا حق مارتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں اور وقت پہ تنخواہ ادا نہیں کرتے اپنے ملازمین کی، کتنوں کو رلاتے ہیں، کتنوں کا حق ہمارے ذمہ رہ جاتا ہے اور ہم ان حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ رب کے حقوق اپنی جگہ، وقت پر اس کے دربار میں حاضری نہ دینا یہ حق کی خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی کے ساتھ اس سے بڑی خلاف ورزی یہ ہے کہ وقت پر اس اللہ کے ماننے والوں کے لیے اس اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ کا حق اللہ کے اپنے بیان کے مطابق قابل معافی ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور صحیح نیت کے ساتھ معافی مانگ لے، لیکن اللہ کے مخلوق کا حق اللہ کے دربار میں بھی قابل معافی نہیں ہے جب تک وہ حق والا اپنا حق معاف نہ کر دے۔ تصور کیجئے کہ ہم ایک سگنل پہ کھڑے ہیں، ہمارا سگنل ریڈ ہے، لال ہو چکا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہم اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم نے بڑھا دی۔ کچھ لوگ جن کا سگنل اس وقت سبز تھا وہ اپنی گاڑی آگے بڑھانے سے رہ گئے، یہ ہم نے اس کا حق مارا۔ تصور کیجئے کہ یہ جو ہم نے حق مارا ہے قیامت تک ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ اس کو حق اس سے معاف کرا سکیں؟ وہ گاڑی والا دوبارہ ہمیں ملے گا؟ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر اس سے دوبارہ ٹکراؤ ممکن ہے؟ وہ بائی چانس بائی دا وے کبھی ملاقات ہو گئی، کون پہچانے گا؟ کون ملے گا؟ کون معافی منگوائے اس سے طلب کرے گا؟ یہ میں نے انتہائی چھوٹی سی مثال دی ہے۔ صبح شام اپنے گھر کا کچرا صاف کر کے ہم دوسرے پڑوسی کے گھر پہ پھینکتے ہیں، اپنے گھر کی طرف سے روڈ صاف کر کے دوسرے پڑوس کے علاقے کو گندا کرتے ہیں، اپنا گٹر لائن کلیئر کرنے کے لیے دوسرے کی لائن کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں اپنے روزمرہ کے معمول سے۔ یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قابل معافی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہمیں اپنے حقوق یاد ہے، اور اپنے حقوق کے لیے چلانا بھی ہمیں یاد ہے، اور اس کے لیے شکوہ شکایت بھی یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع نہیں کیا ہے، اپنے حق طلب کرنے سے کوئی منع کرنے کا اس میں حکم نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو، اور جو چیزیں ہماری گرفت میں نہیں ہیں یا براہ راست اللہ تعالیٰ کے دائرے میں آتی ہیں، اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ سے مانگتے رہو۔ دو جملے فرمایا کہ تؤدون الحق الذی علیکم، جو تمہارے ذمہ فرائض ہیں
وہ تم ادا کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، جو اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، جن کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ ان کے لیے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتے رہو۔ یہی اس زمانے میں زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست فہم بھی عطا کرے اور اس فہم کے مطابق ہمیں دین پر صحیح چلنے کی توفیق بھی ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔